على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے نہایت واجب احترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات بالخصوص مدرسہ حاضہ کے پرنسپل میرے شیخ کامل کے خلیفہ محترم حضرت قبلہ مولانا محمد ثاقب یاسین طاہری مدد العالی جناب بھائی محمد بلال طاہری صاحب جناب بھائی ضمیر طاہری صاحب جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس طاہری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے پرنسپل صاحب اس کے اساتذہ کرام جنہوں نے سال ہر سال کی محنتوں سے اس مدرسے کی خدمت کی اور ہر سال وقتاً فوقتاً یہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں حفظ قرآن کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں آج وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا یقیناً یہ والدین کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جب بچے اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں اور یہ تعلیم قرآن جس طرح کہ مولانا ثاقب یاسین طاہری صاحب بڑی محبت سے بیان فرما رہے تھے کہ اس کی عظمتوں کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیسک کا مقصد جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا اور جہاں اللہ رب العزت نے مبارکباد دی کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ انہی میں سے میں نے رسول بھیجا یہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد ہے وہ بھی بیان کیا کہ وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے کے لیے آئے ہیں تمہیں حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں تمہیں کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں جو اصل میرے آقا کی بیعت کا مقصد اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ تم کس طرح
اس سے پہلے گمراہیوں کے اندر تھے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ، اپنی کمال توجہات کے ساتھ تمہارے باطن کو پاک کر دیا. اور اس بات کے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مشکل ہے جو آپ کو برداشت نہیں کرنا پڑی؟ کون سی مشکل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے اندر آپ نے نہیں اٹھائی؟ اور اس کا خود اظہار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف اور اذیت نہیں دی. اس اذیت کا آپ اظہار کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں جہاں ایک طرف آپ کا سگا چچا ابو لہب رہتا اور دوسری طرف ایک اور بدترین مشرک رہتا تھا، اور وہ دونوں سارا دن اپنے گھر کی گندگی کو جمع کرتے، اپنے گھر کی غلاظت کو جمع کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مبارک میں پھینک دیتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے تھے. اور ان کی گالیاں بکنے کے جواب میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز حرم میں پڑھی، سر کو سجدے میں رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قیام فرمایا، قیام رکوع کیا، سجدے میں گئے، تو کفار کا یہ ارادہ تھا کہ آج مشرکین نے جو بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں کی ہیں، جانور ذبح کیے ہیں بتوں کے نام پر، ان کی ایک بڑی سی اوجڑی اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی جائے، اور وہ اٹھا کر لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے شاید اٹھائی نہ گئی، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہ تھی. میرے آقا تو فقط اشارہ کرتے، فرشتے اٹھا کر لے جاتے، لیکن میرے محبوب کو اس وقت اپنے رب کی تسبیح میں اتنی تاثیر مل رہی تھی، اتنا سکون مل رہا تھا کہ مولا تو نے میرے لیے کائنات کو بنایا، تو نے مجھے اس کائنات کا مالک اور مختار بنایا، تو نے میرے لیے اپنی خدا ہونے کو ظاہر فرمایا، مجھے اتنی شان والا نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، ختم النبیین بنایا. اس کے گانے میں کیا اتنی تکلیف پر میں تیری اور بھی لذت سے تسبیح نہ کروں، میں اور بھی تجھے یاد نہ کروں کہ تو نے جو مجھے اتنی شان عطا فرمائی، میرے سینے کو کشادہ فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی تسبیحات فرمائی، اتنے رکت کے ساتھ تسبیحات فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو دور کی. کس قدر تکلیفیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اس موقع پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے نام لیے کہ ان قریب میرا رب تم سے بدلہ لے گا. اور جن جن کے نام لیے وہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں قتل. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق کو بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے وبال بن کر نہیں آیا. ایک عربی آیا، اس تعلق کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق کیسا ہے، کس طرح میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور کس طرح تمہاری اصلاح کے لیے میں ہر وقت کوشاں رہتا ہوں. ایک اعرابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غربت کا عالم ہے، کچھ میری امداد فرمائیں. اس وقت غربت کا بہت زیادہ دورہ تھا. ایک کھجور پر صحابہ اکرام تین دن تک گزارا فرمایا کرتے تھے.
بلکہ ایک بار صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر آ گئے اور اپنی بپتا سنان لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بھوک کی وجہ سے ہمارے شکموں پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکمے مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھا دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے غلاموں، میں نے اس مقام پر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر تم نے بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھا ہے تو تمہارا محبوب بھی بھوکا ہے، تمہارے ساتھ بھوک کو لیتا ہے۔ دیکھو میرے شکم مبارک پر، میرے آقا کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت عروہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اے خالہ جان، آپ کا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، بڑی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی۔ یہ سبق ان کے لیے ہے جو اگر کاروبار میں تھوڑا سا پرافٹ کم آ جائے تو خدا سے گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ عروہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نبی کی ازواج ہیں، ان کے لیے جنت سے من و سلوہ اترتے ہوئے، لیکن میرے محبوب کے زوجہ محترمہ، محبوب زوجہ محترمہ سے جب یہ سوال ہوا خالہ گزر اوقات کہتے ہوتی تھی، تو ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، بھانجے 3 چاند چڑھ جاتے تھے، نبی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے۔ حیرت سے تکتے ہیں، خالہ جان گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ تو خالہ جان نے ایک راز سے پردہ اٹھایا، آپ نے فرمایا کچھ کھجوریں گھر میں پڑی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بکریوں کا دودھ دھو کر لے آتے تھے، ہم وہ تھوڑی سی کھجوریں اور چند گھونٹ دودھ کے سب کو تقسیم کر کے حضور دے دیتے تھے، بس اسی سے گزارا کر لیتی تھی۔ لیکن بھانجے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصحاب صفہ، کون اصحاب صفہ؟ جس طرح آج یہاں پر بیٹھ کر بچوں کے لیے ان کے لیے دعائیں ہوئی، ان کو انعامات ملے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو مکمل فرمایا، اسی طرح مسجد نبوی میں میرے آقا نے اسلام کی جو پہلی یونیورسٹی بنائی تھی وہ ایک چبوترا تھا جسے صفہ کا مقام کہا جاتا تھا، اور کچھ صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے باہر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کی محبتوں کو چھوڑ کر فقط مسجد نبی میں اس صفہ کے مقام پر آ کر ڈیرے لگا دیے تھے کہ آج کے بعد فقط ہمارا کام ہوگا کہ رسول اللہ سے قرآن سنیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، آگے بھی پھیلائیں گے، میرے آقا کے ارشادات سنیں گے، لکھیں گے بھی لوگوں تک۔ اور ان سے میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے درمیان میں وقت زیادہ بسر فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اصحاب صفہ بھوکے ہوتے تھے اور میرے آقا کو ان طالب علموں کا اتنا خیال ہوتا تھا، ان کی ضرورتوں کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ میرے آقا وہ اس دن بکری کا دودھ اور کھجوریں ہمیں دینے کی بجائے اصحاب صفہ کو جا کر پیش فرماتے کہ تم کھاؤ، اور اس دن میرے بھانجے ہم پانی کا گھونٹ پی کر سو جاتی تھی، پانی کا گھونٹ پی کر سو جاتی تھی، اتنی قرآن والوں سے میرے آقا محبت کرتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے تھے۔ یہ قرآن کی عظمت نہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے، ایک بڑا میلہ لگتا تھا،
انہوں نے کہا عرب سے دور دور سے لوگ آئیں گے اس میلے میں شامل ہونے کے لیے، کوئی ایسی بات گھڑو کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا سکیں۔ آپس میں میٹنگ کی کہ کیا کہو گے میلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کسی نے کہا ان کو جادوگر کہہ دو، کہا نہیں، ہم نے جادوگروں کا حال دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تو نہیں۔ کسی نے کہا شاعر کہہ دو، سننا ذرا غور سے، شاعر کہہ دو۔ انہی میں سے کافروں میں سے کہتے ہیں ان کو شاعر کہہ دیں، وہ جو کلام پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ شاعری کو کون جانتا ہے؟ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ جو کلام پڑھتے ہیں، ان کا شاعری سے دور سے بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ لوگ تمہیں شاعر کہتے ہیں، جب یہ محمد قرآن پڑھے گا یہ اسی کے متوالے ہو جائے گا۔ شاعر کہا کاہن کہہ دو، کہا کاہنوں کی حالت دیکھی ہے، وہ جاہلوں کی طرح پھرتے ہیں، کیسے اس کو کاہن کہہ دیں؟ کہا تو پھر چھوٹا سا لفظ کہہ دینا ساحر، بس جادو کرتا ہے، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، مستانہ بنا لیتا ہے۔ لیکن یہی کافر میٹنگ کرنے والے، ان میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان میں اخنس بھی بیٹھا ہوا ہے، ان میں ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے والے، جب میرے آقا رات کو اٹھ کر اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ابو جہل چھپاتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آ کر چھپ کر میرے آقا کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، دیوار سے کان لگا کر قرآن سننا شروع کر دیتا ہے۔ ابو سفیان بھی چھپ کر آتا ہے، وہ بھی دیوار کو کان لگا کر قرآن سننا شروع کر دیتا ہے۔ اخنس بھی آتا ہے، وہ بھی آ کر قرآن سننا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے آقا قرآن پڑھتے رہے، رات گزر گئی، ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ رات کیسے ختم ہوئی۔ یہ قرآن کی عظمت تھی، وہ قرآن کوئی عام قاری پڑھے تو رکت طاری کر دیتا ہے، وہ کوئی عام قاری تلاوت کرے لوگوں کے روح کٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جب قرآن کو صاحب قرآن نے پڑھا ہوگا، جب قرآن کو صاحب قرآن نے پڑھا ہوگا تو بتائیے اس کلام میں تاثیر کتنی ہوگی کہ دنیا میں سب سے بڑا اسلام کا مخالف ابو جہل بھی کان لگا کر اتنا مست ہوا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شروع ہوگی۔ صبح کی پو پھوٹی، بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ابو سفیان نے ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل نے اخنس کو دیکھا، تینوں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع۔ بھئی ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ محمد کے پاس نہ جاؤ، اس کا کلام نہ سنو، اور پھر ہم ہی سنتے ہیں ایک دوسرے کو لعنت ملامت۔ اگلے دن رات کی تاریکی چھائی، ادھر میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کفار کے دلوں کو جیسے کسی نے زنجیریں ڈال دی، بھاگتے ہوئے چوری چھپے آ کر پھر سننا شروع کر دیا۔ دوسری رات بھی اسی طرح سنتے رہے، تیسری رات بھی اس طرح سنتے رہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو، جن میں حضرت جعفر طیار بن ابو طالب میرے آقا کے سگے چچا، مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی حضرت جعفر بھی اس میں شامل تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی اس وفد میں شامل تھی، جن کے شوہر گرامی میرے آقا کے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وفد ہجرت کر کے حبشہ پہنچا، کافروں کو چین نہ آیا کہ مسلمان اتنے آرام سے وہاں رہے۔ عمر بن العاص کو بھیجا، ایک اور کافر کو بھیجا کہ بڑے بڑے انعام لے کر جاؤ، عیسائی عالموں کو خریدو، عیسائی پادریوں کو خریدو اور ان کو خریدو، چمڑے کے تحفے دو، دولتوں کے انبار لگا دو، جواہرات کے انبار لگا کر ان کو راضی کرو کہ یہ مسلمان ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ ایک بہت بڑی سازش گھڑ کر عمر بن العاص
ایک اور کافر کے ساتھ جب حبشہ پہنچا، توجہ رکھیے گا، جب حبشہ میں پہنچا سب سے پہلے اس نے بڑے بڑے عالموں کو ملا، ان کو متاثر کیا، ان کو سجدے کیے، ان کی تعظیمیں کی، ان کو کہا کہ ہمارے ملک سے چند باغی آ گئے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اور دیکھو ان کی ہٹ درمی معذاللہ اس طرح انہوں نے سکیم بنائی کہ غیر بھی حضور کے غلاموں کے دشمن بن جائیں۔ کہا دیکھو یہ اتنے ہٹ درم ہیں، یہاں آ کر بھی تمہارے دین عیسائیت کو قبول نہیں کیا، اب بھی اپنے نبی کے دین پر اڑے ہوئے ہیں، کل کلا یہ یہاں بہت بڑا فساد برپا کریں گے، ان کو ہمارے حوالے کرو، کل ہم بادشاہ سے مانگیں گے تم ہماری حمایت کرنا۔ اتنے انعام کے لالچ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی للچا آ گئی، للچائی گئی، تو کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اگلے دن عمر بن العاص جو بڑا زبان دان تھا، بات میں لوچ تھی، بات کرنے کا انداز جانتا تھا، لوگوں کو متاثر کرنا جانتا تھا، جب نجاشی کے سامنے گیا اور اس کو بھی یہی کہانی سنائی کہ تیرے ملک میں بادشاہ ہمارے چند باغی آ گئے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو گالیاں کرتے ہیں، دیکھو ان کی ہٹ درمی، تیرا دین بھی قبول نہیں کی، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جن علماء کی جیبیں بھری ہوئی تھی مال و دولت کے ساتھ، وہ بھی کہنے لگے اے بادشاہ ان کو ان کے حوالے کر دو، یہ لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ علماء چیخے بادشاہ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ نجاشی بڑا زیرک تھا، بڑی دور کی سوچا کرتا تھا، کہا سنو ملک اور بھی تھے، انہوں نے میرے ملک حبشہ کو پسند کیا، بادشاہ اور بھی تھے، انہوں نے میرے پاس آنا پسند کیا، تو میں کیسا بے انصاف ہوں گا کہ وہ میرے ملک میں پناہ لے کر آئے اور ان کو بات کو سنے بغیر میں ان کو تمہارے حوالے کروں، ان کو لاؤ۔ جب صحابہ کو پیغام بھیجا گیا تو صحابہ نے کہا ہم کیا کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ ان کی سادگی دیکھیے میرے آقا کے غلاموں کی، ان کو جھوٹ ان کے دلوں سے میرے محبوب نے نکالا ہے، اپنی مقصد کا عمل میرے آقا نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں تو تمہارے نفوس کا تزکیہ کرنے آیا ہوں، تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہوں، تمہیں خدا کی کتاب قرآن کی تعلیم دینے آیا ہوں، تمہیں آیتیں پڑھ کر پاک کرنے آیا ہوں۔ سادگی سے میٹنگ کر کے کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا کہنا ہے، جو ہمارے نبی نے کہا ہے وہی حضور کے سامنے، جو ہمیں حضور نے تعلیم دی ہے وہی نجاشی کو بتا دیں۔ یہ وفد نجاشی کے دربار میں گیا، نجاشی پوچھتا ہے تم بتاؤ تم باغی کیوں ہو، یہاں کیوں آئے ہو، اپنی مقصد آمد کا مقصد بتاؤ۔ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نمائندگی فرمائی، آپ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم غریبوں کے مالوں کو کھا جایا کرتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا، امیروں کے وارے میں آ رہے تھے، غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ہم اپنے ہی بھائیوں کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنے ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کے ساتھ اتنی کمینگی کے سلوک کرتے تھے کہ عرش بھی کانپ جاتا تھا۔ ہماری جہالتوں کی انتہا کو دیکھ کر ہمارے رب کو ہم پر ترس آ گیا، ہم پر رحم آ گیا، اس نے ہم میں نبی اور مرسل بھیجا، محمد عربی ہمیں عطا فرمایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں۔ حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ان بتوں کے پاس نہ جانا، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اسی کا کلمہ پڑھو۔ اس نے ہم لڑتے تھے، اس نے ہمارے سینوں سے کینہ نکال کر ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، ہمیں ملا دیا، ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم کا حکم دیتا ہے، غریبوں سے بھلائی کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے سے ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، مظلوموں کی داد رسی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت جعفر تیار بیان کر رہے ہیں
نجاشی کہتا ہے تمہارا نبی ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تمہارا نبی ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے جب زبان کھولی آپ نے فرمایا اے نجاشی سن لو، ہمارا نبی یہ ہمیں فرماتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی تھے، رسول بن کر آئے تھے، کتاب لے کر آئے تھے، ہمیں حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے آئے تھے۔ وہ اللہ کا کلمہ اور روح اللہ ہے، پاکیزہ طیب اور طاہر مریم، ان کو اللہ نے روح پھونک کر اپنا پیغمبر عطا فرمایا۔ پاک دامن مریم کے شکم مبارک سے جس طرح آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ کو بھی شان عطا فرمائی کہ ان کا بھی باپ نہیں ہے۔ اس کلام کو سن کر اس نے ایک اس نے کہا خدا کی قسم تم نے عیسیٰ کی جو تعریف کی یہ تنکا کچھ بھی نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کہا، اتنی بھی تم نے میرے نبی کی شان کم نہیں کی جتنا اس تنکے کی حقت ہے، اتنی بھی میرے نبی کی شان تم نے کم نہیں کی۔ مجھے وہ قرآن تو سناؤ جو تمہارا نبی تمہیں پڑھ کر سناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، ذرا تصور میں تو پہنچو کہ جب سارے مخالفین بیٹھے ہوں گے، وہ بڑے بڑے پادری ہاتھوں میں انجیل لیے بیٹھے ہیں امتحان لینے کے لیے مسلمانوں کی کلام کا، مسلمانوں کے نبی کی تعلیم کا۔ وہ اپنی کتابیں کھولے، وہ تعریفیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو تعلیم کیا دی ہے۔ نجاشی بھی بیٹھا ہوا ہے، کافر بھی کھڑے ہوئے ہیں، دربار بھی لگا ہوا ہے۔ جو ہی حضرت جعفر طیار نے اپنی سادہ سی زبان میں سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ کلام کیا نکلا تھا کہ خدا کا قرآن یاد آ گیا۔ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آج یہی قرآن حضرت جعفر طیار پڑھ رہا ہے، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ پادریوں کی رو رو کر ہچکیاں بن گئیں، ان کی انجیلیں ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، نجاشی کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ پر انجیل کی صورت تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سننے کے بعد بھی میں تمہیں ان کے حوالے کروں گا؟ ہرگز نہیں، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے نجاشی کو یہاں تک بھی کہا اے نجاشی دیکھو ان کے نبی نے ان کو تعلیم کیسے دی ہے، انہوں نے تو تیرے دربار میں سجدہ نہیں کیا۔ کہاں تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کر کہا اے بادشاہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جبین، یہ سر خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ نبی جس نے ہمیں خدا سے ملا دیا وہ بھی اپنے آپ کو سجدہ کروانا نہیں، وہ تو اپنی ذات کو سجدے کا حکم نہیں دیتا، پھر تیری ذات کو سجدہ کیسے کریں؟ سن نجاشی، ہم نے تجھے وہ کلام کہا جو ہمارے نبی نے سکھایا۔ ہمارے نبی نے کہا جنتی ایک دوسرے کو یوں ملیں گے کہ السلام علیکم کہیں گے۔ ہم نے تجھے وہی جنتیوں کو سلام جو ہمارے نبی نے ہمیں یہ اسلامی تعلیمات یہ میرے نبی نے کتنی جہالت کی میں نے باتیں بتائیں کہ وہ عورت کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، عورت بیوہ ہو جاتی تھی ان پر کتنے ظلم کرتے تھے، لیکن میرے محبوب نے اسی عورت کے سر پر عظمت کا تاج رکھ کر کہا کہ اگر ماں ہے تو سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔
بلکہ مدینے کی گلیوں میں میرے آقا جا رہے ہیں، ایک کالا لڑکا کھل رہا. اے مسلمانوں سنو، اے نوجوانوں تم غور سے سنو. جب گلیوں میں کھیلتے ہو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں کتنی زور سے بکتے ہو. تم تو بڑی گندی گالیاں بکتے ہو، لیکن اس کالے لڑکے کو کھیل رہا تھا وہاں ایک گورا لڑکا بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، سفید رنگت والا لڑکا بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. میرے آقا قریب سے گزر رہے تھے. اس گورے لڑکے نے کہا او کالی ماں کے پتر. اتنا سننا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا پیمانہ لبریز ہو گیا، پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ انتہائی غصے کے عالم کی حالت تھی جب یہ الفاظ حضور فرمایا کرتے تھے پیمانہ لبریز ہو گیا. 3 بار فرمانے کے بعد اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے. مدینے کی گلیاں بھی سن رہی ہیں، بازار بھی سن رہے ہیں، لوگ بھی سن رہے، کھڑے سن رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میرا محبوب ان میں اعلان فرماتا ہے اور سننے والوں سن لو، کسی گوری ماں کو، کسی کالی ماں پر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. کسی گوری ماں کو، کسی کالی ماں پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، اللہ سے ڈرنے سے. جو جتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ کا زیادہ محبوب ہے، وہ گورا ہو یا کالا ہو. سن لو، کسی گوری ماں کو، کسی کالی ماں پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اب میرے محبوب نے جو الفاظ کہے وہ مدینے والوں نے سنے. میرے آقا نے فرمایا سنو، مجھے ایک گوری ماں نے پیدا کیا، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، کہ مجھے ایک گوری ماں نے پیدا کیا اور مجھے ایک کالی ماں نے دودھ پلایا اور میری پرورش کی. وہ کالی ماں کون تھی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا کی خاندانی لونڈی تھی. حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی کی لونڈی تھی. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ آ رہے تھے مدینہ سے واپس، مقام ابوا پر آپ بیمار ہوئی، وہیں پر آپ کی روح قبض ہو گئی. میرے آقا بھی چھوٹے سے ہیں 6 سال کے، وہ رو رہے ہیں. حضرت ام ایمن کبھی دوڑ کر جاتی ہیں، اس وقت میرے محبوب ننھے سے مصطفیٰ کو سینے سے لگاتی ہیں، سر منہ چومتی ہیں، دلاسے دیتی ہیں، اور کبھی سیدہ آمنہ کے لیے قبر تیار کرتی ہیں، مزار شریف تیار کرتی ہیں، پھر اس میں دفن کرتی ہیں. حضور کو لے کر آئیں. وہ دن گزرنا تھا جب مکے میں لے کر داخل ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا اے ام ایمن، آج کے بعد میرا پوتا محمد تیری ذمہ داری ہے، دیکھنا اس کی خدمت سے کبھی غفلت نہ برتنا. وہ دن گیا، آج کا دن آیا جب ام ایمن نے ساری زندگی میرے آقا کے خدمت پر صرف کر دی اور میرے محبوب نے مدینے کی گلیوں میں انہیں اتنا اعزاز بخشا کہ یہ میری کالی ماں ہے. بتائیے جب یہ الفاظ ام ایمن کے پاس پہنچے ہوں گے، اے ام ایمن تو حبشی تھی، تو کالی تھی، لوگ تجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، تو محمد عربی کی غلامی میں آئی، ان کی خدمت کرتی تھی بطور لونڈی کے، لیکن تو دیکھ محمد کتنا لجپال ہے، اس نے تجھے اپنی ماں بنا. حضور فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں. کتنا ناچتی ہوں گی، کتنا جھومتی ہوں گی، کتنا اپنی خوشی پر رقصاں ہوں گی کہ میرے محبوب نے مجھے کتنا بڑا درجہ دیا. اسلامی تعلیمات میرے محبوب نے فرمایا وہ اپنی بیٹیوں کو ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اسی بیٹی کی عظمت کو میرے نبی نے بیان فرمایا کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کو پالے گا، جوان کرے گا، تعلیم دے کر ان کی شادی کر دے گا، جنت میں اور وہ ایسے ہوں. وہ جو ہاتھوں سے بچیوں کو دفن کرتے تھے، وہ جو ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی، ہم نے کتنے ظلم کر دیے. نبی نے تو ارشاد فرما دیا جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس کی شادی کر دے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں.
کیا بات ہے میرے محبوب کی، کیا شان و عظمت ہے میرے نبی کی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 ہو 3 بیٹیاں ہی نہ ہو، جس کی 2 بیٹیاں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جنت میں ایسے ہو۔ دیکھا کہ رحمت کا دریا تو جوش پر پڑ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کو بھی ایسے ہی نسبت حاصل ہوگی، ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب اس کرم کو مزید دیکھا تو اپنی طرف بھی دھیان گیا ہوگا، میری تو کوئی بھی بیٹی نہیں، میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جس کے کچھ بھی نہ ہو، جس کے اولاد ہی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ میرے محبوب کا جملہ سنیے، انسان جھوم جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے لیے پھر میں محمد جو ہوں، اس کے لیے میں جو ہوں، میری رحمت جو ہے اس کے لیے۔ کتنی بڑی دلاسا، کتنا بڑا دلاسا ہے اپنے امتیوں کے نام، جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اور آج بھی کچھ جاہل جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے ایسا منہ کپے کی طرف پھول جاتا ہے، بار آتا ہے جیسے کوئی مر گیا ہو۔ پوچھا کیا ہوا؟ میرے بیٹی ہو۔ خدا کی قسم، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جو آ کر گھر والے کو مبارک دیتے ہیں، باپ کو تجھے مبارک ہو تیرے گھر میں بیٹی آئی۔ اور جب بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر مبارکباد دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے محبوب کی تعلیمات ہیں، یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ آمد مصطفیٰ تو سارے ہی بیان کرتے ہیں، مقصد آمد مصطفیٰ کی تو بیان ہونا چاہیے۔ میرا حبیب کس لیے تشریف آیا، کس لیے خدا نے مبعوث فرمایا، کس لیے کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے نفس سے بیماریاں نکال دے، ان کے اندر عظمت قرآن بڑھ دے۔ یہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کو بھائی 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 بھائی، ان کو پیار اور محبت سکھا دے۔ اور میرے آقا نے سب سے پہلے مدینہ میں جا کر یہی کام کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا، فلاں انصار کھڑا ہو جا، آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو۔ اے عمر تم کھڑے ہو جاؤ، اے فلاں صحابی کھڑے ہو جاؤ انصار، آج کے بعد تم صحابی ہو۔ سب کو ایک ایک بھائی دے دیا، کہا آج یہ مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں آئے ہیں، اے انصار یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور انہوں نے بھی اپنے نبی کی تعلیمات کی حد کر دی، اپنے گھروں میں لے گئے۔ انصار صحابہ اپنے گھروں میں لے گئے، عرض کیا اے میرے بھائی، اے مہاجر، تم تو اپنا گھر مکے میں چھوڑائے ہو، ہمارے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا ایک گھر ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا، یہ میرا کاروبار ہے، آج کے بعد آدھا اس کو تم چلاؤ گے، آدھا میں چلاؤں گا۔ یہ میری کھیتی ہے، آج کے بعد آدھی کھیتی تمہاری ہے، آدھی میری ہے۔ کہاں یہ احساس کی مثال تمہیں ملے گی؟ میرے بھائی، میرے نبی کی آمد سے قبل یہی قبیلے لڑتے تھے تو سالوں کی لڑائیاں سالوں پر محیط ہو جاتی تھی، دنوں کی لڑائیاں سالوں پر محیط ہو جاتی تھی، لیکن آج ان کو شیر و شکر بنا دیا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا اس موقع پر رونا شروع کر دیا۔ حضور بائی بائی بنا رہے ہیں اور حضرت مولا علی نے رونا شروع کر دیا۔ مولا علی کو روتے ہوئے دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کو بھی بھائی دے دیا، عمر کو بھی بھائی دے دیا، عثمان کو بھی بھائی دے دیا، مجھے کوئی بھائی نہیں دیا۔ میرے آقا نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت۔ تو یہ میرے محبوب کی تعلیمات ہیں کہ کس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا، ان صحابہ کرام کو آیتیں پڑھ پڑھ کر پاک فرمایا۔ میں وہ حدیث شروع میں جو بیان کر رہا تھا اس کو مکمل کر دوں۔ وہ عرابی آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ پر غربت ہے، کچھ میری مدد کریں۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی جس کے پاس جو بھی ہو اس کی مدد کرو۔ اس وقت غربت کا عالم تھا، تھوڑا سا سامان اکٹھا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عرابی یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تم پر احسان کیا ہے؟ تو وہ بڑی ڈٹھائی سے کہتا ہے آپ نے مجھ پر کون سا احسان؟ کوئی بھی احسان نہیں کیا۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام کے دل دکھ،
ان میں سے کچھ صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے گئے، اس کو تھوڑی سزا دے۔ نبی نے اتنا احسان فرمایا، اس کے لیے حضور ہم سے سوال فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں سے کچھ لے کر آؤ، ہم لے بھی آئے۔ تو میرے آقا نے صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کمال حکیم ہے میرے محبوب، کمال کریم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عرابی کا بازو پکڑا اور اپنے حجرہ مبارک کی جانب گئے۔ کون سے حجرے؟ جن کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی چوڑائی لمبائی فقط اتنی تھی کہ جب میری باری ہوتی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میرے پاس بسر فرمانی ہوتی تھی بڑا طویل قیام کرتے، آپ فرماتی ہیں یہ وہ موقع ہوتا تھا کہ مجھے ٹانگیں سیدھی کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ کتنی لمبائی چوڑائی ہوگی میرے آقا کے حجرے کی۔ اور جب حضور نے سجدے میں جانا ہوتا تو میرے آقا ہلکے سے میری ٹانگوں پر ہاتھ لگاتے، سہلا دیتے، تو میں سمجھ جاتی کہ حضور سجدہ کرنے والے ہیں، میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتا۔ پھر حضور طویل سجدے فرمایا کرتے۔ اور اس عالم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا کہ ایک بار کسی موقع پر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں پہلی بار جانے کا اتفاق ہوا۔ حضرت بلال حبشی نے اجازت لے کر دی، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضور کھجور کی ایک خشک چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور حضور کے اس چٹائی کے نشانات حضور کے چہرہ مبارک میں پڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کر رونے لگے، روتے جانے زاروں قطار۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ اس کہا یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہ تو بڑی مسندوں میں رہے، مسحریوں میں آرام کریں، اور اللہ کا حبیب جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی یہ سوکھی چٹائیوں پر آرام کرے، آقا برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، اے عمر ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ یہ بتا دیا کہ عمر یہ ہمارا فقر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم نے خود اختیار کیا ہے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت شعر یہاں کہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھک چکے ہوں گے تو یہ شعر ہم مل کر پڑھیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے آقا کی سادگی کا نقشہ اس نے کھینچا ہے کہ میرے آقا کی نہ فصیلیں ہیں نہ محل ہے، نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے کمال ہی، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ تو یہ سادگی میں حضور لے کر گئے اپنے حجرہ جانا، پھر پہلے پانی لا کر اس کے عرابی کو پلایا، پھر اپنی ایک ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں، تمہارے گھر میں کچھ ہے عرابی ہے ضرورت مند، حضور ایک ایک زوجہ محترمہ سے مال لا کر اس کے پاس رکھ رہے ہیں۔ جب سب ازواج مطہرات کے سامنے سے گھروں سے حضور مال لے آئے، اب اس کو احساس ہوا میں نے کس ہستی کا، کس کریم ذات کا دل دکھایا ہے، حضور میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تم پر احسان کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے لفظوں سے میرے یاروں کا دل ٹوٹا ہے، آ کر ان کو بتاؤ۔ ان کو سامنے لے آئے، پھر میرے آقا سوال کرتے ہیں بتاؤ اللہ کے رسول نے تم پر احسان کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ کے رسول نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اب صحابہ کے چہروں پر شگفتگی آ گئی۔ پھر حضور منبر پر بیٹھے، پھر میرے آقا نے اپنی بیعت کا مقصد بیان کیا کہ میری آمد کا مقصد کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص اونٹنی پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کو کوئی حاجت پیش آئی، وہ اپنی اونٹنی اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ کر
حاجت کے لیے گیا، پیچھے سے اس کی اونٹنی بد گئی، اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے دوست جو اس سے محبت کرتے تھے، اپنے دوست، انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے شور ڈالا۔ شور سن کر وہ اور بھی ڈر گئی اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے دوست لاٹھیاں لے کر، نیزے لے کر اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس دوست نے جس کی اونٹنی تھی، شور سنا، دیکھا یہ تو میری اونٹنی بھاگ رہی ہے، میرے دوست میری محبتی میں بھاگ رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے، لیکن اس طرح اس اونٹنی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دوستوں کو واضح دیتا ہے، میرے دوستو، اے میرے یارو، تم بیٹھ جاؤ، یہ میری اونٹنی ہے، میں جانتا ہوں اس کو کس طرح سنبھالنا ہے، کس طرح اس کو میں نے اپنے ہاتھ میں کرنا ہے۔ تو پھر جس طرح وہ اپنے گھر میں چارہ لے کر اس اونٹنی سے پیار کرتا تھا، اس محبت سے آوازیں دیتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی آوازوں کو پہچان لیتی ہے، اس کی صداؤں کو سن لیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دوڑتے قدم رک جاتے ہیں، آہستہ آہستہ مالک کے پاس آتی ہے، چارہ کھاتی ہے، مالک کو اوپر سوار کر کے چل پڑتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال بھی اس اونٹنی کے مالک کی طرح ہے۔ تم میرے ساتھ، یہ میری امت، بہت سارے لوگ مجھ پر ظلم کرتے تھے، مجھے گالیاں بکتے تھے، اگر میں ان کے مقابلے میں ان کے لیے بد دعائیں کرتا رہتا تو پھر میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی امت کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، کس کے مرض کو کس طرح دور کرنا ہے، جس کا جس طرح کا مرض ہوتا ہے میں اسی طرح اس کا علاج کر کے اس کو خدا سے ملا۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد، کس طرح حکمت عملی اختیار کی جائے۔ چونکہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی تھے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں قیامت تک علماء آتے رہیں جو نبیوں کے وارث ہوں گے، جو قیامت تک دین کی اشاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دین تم تک پہنچائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عالم کی زبان میں مخاطب فرمایا۔ علماء حق قیامت تک آتے رہیں گے، اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے علماء بیٹھے، میرے مرشد کی دربار میں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، اللہ پاک نے آصف بن برخیا جو اللہ کے ولی تھے اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ آج تکمیل قرآن ہوئی ہے تو میں نے کوشش کی کہ اس موضوع کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت سب سے پہلے لے کر آئے؟ جنوں کو اپنی طاقت پر بڑا مان کہ ہم سب سے زیادہ قوی انسان، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج خدا کا نبی بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تم غرور اور تکبر کے پتلے ہو۔ کہا کون لائے گا؟ قرآن کہتا ہے افریت من الجن اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ تخت بہت جلدی لا سکتا۔ آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ اللہ کے نبی کو علم ہے کہ آج میں کیا بتانے والا ہوں، آج میں کیا ظاہر کرنے والا ہوں، آج میں کیا اپنی امت کو پیغام دینے والا ہوں، آج خدا نے مجھے کیا وحی بھیجی ہے۔ اس لیے فرمایا کتنی دیر میں لا سکتے؟ حالانکہ پہلے جنی کام کرتے تھے، اس لیے غرور سے بھر گئے تھے۔ تو افریت من الجن قرآن کہتا ہے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں اس تخت کو بڑی جلدی لا دوں گا، میں قوی ہوں، امین ہوں، یعنی طاقتور بھی سب سے زیادہ ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس تخت میں لگے ہوئے ہیرے جواہرات، قیمتی موتی، ان میں خیانت نہیں کروں گا، میں ان کو لے آؤں گا، امین بھی ہوں، قوی بھی ہوں۔ آپ نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے، اور کوئی ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے کتاب کا علم عطا فرمایا، جس کو میں نے کتاب کا علم عطا فرمایا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں جلدی لا سکتا ہوں۔ کتنی جلدی؟ فما آنکھ جب کر کھولیں گے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا، ہلے بھی نہیں وہاں، گئے بھی نہیں وہاں سے، بس اپنے دست مبارک اٹھایا، پلک جھپکنے سے مفسرین لکھتے ہیں زمین کو پھاڑتے ہوئے اس تخت کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر
گویا خدا کے ولی کو اللہ نے جو تعریف بیان کر دی کہ میرا ولی تو وہی ہوگا، میری معرفت کو وہی پانے والا ہوگا، جو میں کتابیں بھیجوں گا وہ اس کا عالم بھی ہوگا، اس کو جاننے والا بھی ہوگا، ان پر عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا میں ان کو ولایت کے درجے دیتا رہوں گا۔ تو جتنا بڑا نبی شان والا ہوتا ہے اس کی امت کا ولی بھی اتنی ہی بڑی شان والا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جتنی شان والے تھے اتنی ہی شان والا ان کی امت کا ولی تھا۔ تو ہمارے نبی امام الانبیاء سب نبیوں سے بڑھ کر شان والے، خاتم النبیین، سب نبیوں کی نبوتیں میرے نبی پر آ کر ختم ہو گئی۔ بتاؤ میرا نبی وجہ تخلیق کائنات ہے، کتنا بڑا شان ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی۔ بتائیے میرے نبی کی امت جتنی بڑی شان والی ہے اس امت کے اولیاء بھی اتنی ہی بڑی شان۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین، علماء حق، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں جاتا کہ جس میں خدا کے دوست موجود نہ ہوں، اور جس دن یہ خدا کے دوستوں میں سے ایک دوست بھی زندہ نہ رہا، آقا نے فرمایا اس دن قیامت آ جائے۔ یعنی جس دن ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا سے اٹھ گیا قیامت آ جائے۔ تو میرے دوستو اس زمانے میں بہت سارے اولیاء ہیں، ہر پیر کو ہم مانتے ہیں، ہر اللہ کے ولی کی عظمت کے قائل ہیں، اور ماننا بھی چاہیے۔ اولیاء میں تفریق نہیں ڈالنی چاہیے، ہر خدا کے ولی کی عظمت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جس کے در کا کھائیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دور میں اللہ نے وہ پیر کامل عطا فرمایا جس کی تعلیمات بائن وہی تعلیمات ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہی نہیں کہ ایک گدی بنا کر بیٹھے ہیں، مرید آئے، انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، انہوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، بس ہدیہ دیا، بچہ ہم تیرے ساتھ۔ نہیں، یہ تو رسمی پیروں کا طریقہ ہے، اور ان پیروں نے بہت نقصان پہنچایا دین کا۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو پیر دیا وہ قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنے مریدین کی ظاہری تربیت بھی کرتا ہے اور اپنے باطن کی تربیت بھی کرتا ہے۔ مولانا ثاقب یاسین صاحب، بچپن میں نے ان کا وہاں دیکھا دربار اللہ باشی، ان سے کبھی تنہائی میں حضور کی اوقات سنیے گا، سجن سائیں کے معمولات سنیے گا کہ کس طرح وہ خدا کا ولی آ کر جماعت کرتا تھا، وہاں پر بیٹھتا تھا، وہاں پر قرآن و سنت کے درس ہوتے تھے اور آج تک ہو رہے ہیں، حلقہ ذکر قائم ہوتے تھے۔ یہی نہیں، اپنے غلاموں کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیاوی تربیت فرماتے تھے، ان کو کاروبار سکھاتے تھے کہ خدا کا حکم کیسے ہے، کس طرح کاروبار کرنا ہے۔ اپنے علماء جو فارغ ہوتے ہیں ان کو حضور یہ تعلیمات نہیں دیتے کہ جا کر کوئی مسجد بنا لو۔ آپ فرماتے ہیں مسجدوں میں جانا، وہاں خطابت بھی کرنا، امامت بھی کرنا، لیکن فی سبیل اللہ کرنا، اپنا کاروبار کرنا، دکانیں بنانا، تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، تم لوگوں کی مدد کرو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ کا دین یوں پھیلاتے چلے جائیں، دین کو ذریعہ معاش مت بنانا۔ یہ میرے مرشد کی تعلیمات۔ یہاں مولانا ہمارے پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ادریس صاحب، یہ دیکھیں عام عالم ہے، یہ ایسے بیٹھے جیسے کوئی عام سا فقیر بیٹھا ہوئے، آج بھی مزدوری کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے۔ یہ معمولات مرشد ہیں کہ مرشد نے ان کو تعلیمات دی ہے کہ عالم ہونے کے باوجود تم نے لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، علم دین بھی پھیلانا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی بھی ان دونوں ہاتھوں سے کمانی ہے، کیونکہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست۔ تو اے مدارس سے وابستہ لوگوں،
اس مرشد و مربی کے والد گرامی جو وقت کے غوث تھے، قطب تھے، ابدال تھے، ان کا عرس مبارک 27-28 نومبر بروز ہفتہ اتوار کو درگاہ اللہ باشی کنڈیارو ضلع نوشہر و فیروز میں بڑی شایان شان سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے عرس دیکھے ہوئے، میں آپ کو اگر آپ نہیں گئے تو اس عرس میں جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ اس عرس میں تشریف لے جائیے گا، سندھ والے اس کو دیکھیے گا کہ وہاں پر جب عرس کی تقریبات کا آغاز ہوگا تو ادھر آذان کا وقت ہوگا، سارے سٹال بند ہو جائیں گے، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ آپ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مناظر یاد آ جائیں گے کہ جب وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو کس طرح لوگ دکانوں کو کھلا چھوڑ کر چل پڑتے ہیں اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کی محبت ان کو کھینچ لے جاتی ہے، اللہ کا ذکر ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور رات کو وہ منظر جب تہجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، کئی بار میں نے آسمان کو دیکھا ہے، وہ بھی نور برسا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خدا کا شکر کر رہا ہے، خدایا شکر ہے آج تیرے محبوب کے غلاموں کا نقشہ دیکھ۔ وہ اپنے نور کو اور زمین پر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کو دعوت ہے کہ ایسے عظیم عرس میں شامل ہو جائیے اور میرے محبوب کی تعلیمات سنیے گا۔ کتنا خیال کرتے ہیں، جہاں ذکر کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے پر ہمیں سختی فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو فرماتے ہیں اگر تمہیں شوگر ہے تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی نقلی حکیم کے پاس نہیں پہنچنا، تم اپنا ٹیسٹ کرواتے رہو، اپنی شوگر ٹیسٹ کرواتے رہو، پرہیز کرتے رہو۔ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو اپنا بلڈ پریشر صبح شام چیک کرو، اس کی میڈیسن جو تمہیں ڈاکٹر نے دیے تھے۔ اگر تمہارے بچے موٹر سائیکل چلاتے سکول و کالج میں جاتے ہیں تو ان کو ہیلمٹ ضرور دو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر بچے تیز رفتاری سے کہیں گر گئے تو کم از کم ہیڈ انجری سے بچ جائیں گے، کیونکہ آج کل بہت ساری اموات ہیڈ انجری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ون ویلنگ بچوں کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنا بزنس کرو، چاہے تم غریب ہو تو 2 مرغیاں پال لو، 1 بکری پال لو، 2 سوٹ بازار میں لے کر کھڑے ہو جاؤ، ان کو بیچ کر ان میں سے جو پرافٹ ہو ان کو اپنے بچوں پر خرچ کر دو، اس میں سے تھوڑا سا اللہ کا حصہ نکال کر کسی اور ضرورت مند کو دے دو، اللہ تمہاری کمائی میں برکت عطا کرے۔ کتنی اعلیٰ تعلیم! اتنا خیال تو ہمیں بھی اپنے بچوں کا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی ذات کا نہیں ہوتا جتنا ہمارے مرشد ہمارا خیال کرتا ہے، ہمارے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، کیونکہ آج زمانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے، میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ تم نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب سے آپ درس الزامی پڑھیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، عالم بنے، بڑے اچھے سکول میں داخلہ لیں، قرآن پاک کو چلتے پھرتے اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ میرا بیٹا فقط قرآن ایک بار حفظ کر کے اپنے سر پر دستار سجانا کمال نہیں ہے، اس قرآن کو اپنی موت تک یاد رکھنا کمال ہے۔ میرے دوست حافظ طیب صاحب اس وقت کینیڈا میں ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھو گے تو آپ ان کو ایک دنیا دار بندہ سمجھو گے، لیکن میں جانتا تھا وہ بچپن سے میرے دوست ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا حافظ ہے قرآن، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، میرے ساتھ سیر کے لیے جاتے، میں تسبیحات اپنے سلسلہ عالیہ کی کرتا تھا، لیکن وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور مجھے بتاتے تھے کہ حضرت صاحب جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے کالج سکول تک قرآن پڑھتا جاتا ہوں، جہاں مجھے غلطی نظر آتی ہے میں گھر آ کر دیکھ کر اس کو دہراتا ہوں۔ آج تک وہ منزل نہیں بھولا، اور میں سفر و حضر میں تقریروں کے لیے جاتا ہوں، مجھے تذبذب ہوتا ہے کہ آیت کس قرآن کے اس بارے میں ہے، تو میں ان کو کینیڈا فون کرتا ہوں، ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس دورے میں بھی میں نے ان کو فون کیا، پھر انہوں نے مجھے قرآن کی آیت صرف 4-5 منٹ سینڈ کر دی۔ اتنی منزل تمہاری، حالانکہ وہ گاڑی چلا رہے تھے، وہ کسی اور جگہ تھے، کام پہ نکلے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھو دوستو، قرآن پاک پڑھ کر حفظ کر کے دستانے سجانا، اپنے ہاتھوں میں سندیں لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھنا، اپنے آپ سے عہد کرو کہ اپنے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا۔
تبھی تم ایک کامیاب شخص بنو گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس مدرسے کی بنیاد 1992 میں میرے مرشد و مربی نے جامعہ عربیہ طاہریہ کی رکھی، اس وقت ہم بھی آئے تھے، بڑا ایک سہانا موسم تھا، ہمارے مرشد و مربی نے یہاں بنیاد رکھی تھی، مولانا محمد صدیق صاحب مدہ جلالی، اللہ ان کو اور بھی ان کے درجات بلند فرمائے، کہ والد گرامی صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست بھی ہیں، وہ تو بھائی بھی ہیں۔ تو یہ مدرسہ ایک صاحب تقوی بزرگ نے، ایک ولی خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی بنی، اور یہاں 100 سے زائد اوپر بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے حضرت صاحب سے سوال کیا، ثاقب یاسین صاحب سے، کہ یہاں کوئی مسجد نہیں بن رہی کہ یہاں جاؤں جمعہ شروع تو پھر مجھے خوشخبری انہوں نے سنائی کہ ایک مسجد تیار ہو رہی ہے 1200 لوگوں کی گنجائش کے لیے، تو لینٹر پر کام رکا ہوا۔ تو یہاں کتنے بڑے مخیر حضرات بیٹھے ہوئے بھائی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، واللہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں کہ کوئی لوگوں کو کوئی بات کہیں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، اتنی بڑی ساتھ نیک لوگوں کی اولیاء اللہ کی ذاکرین کی مسجد بنے تو لینٹر کیوں رکنا چاہیے؟ لینٹر پڑھ کر نمازیں شروع ہو جانی چاہیے۔ تو یہ آپ میں سے چند لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ، یہ حافظ قرآن ان کی تو شان اور عظمت بڑی ہے۔ سب سے پہلا طلباء کے لیے، سب طلباء کے لیے، صرف ان کو نہیں، منہ اس طرف تھا، سب طلباء کے لیے ایک پیغام، اپنے اساتذہ کی عزت کرو، کیونکہ اساتذہ کی عزت سے تمہیں سارا کچھ ملے گا۔ بے ادبوں کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف جاؤں گا، بہت زیادہ بول گیا، بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، باتیں ایسی نکلی، تو باہر کیا میرے دوستو بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میرے آقا کے چچا زاد بھائی، اس امت کے پہلے مفسر قرآن جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن جب اپنے استاد کے گھر جاتے تھے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر چٹائی ڈال کر بیٹھتے تھے۔ جب حضرت ابی باہر آتے تو کہتے یہ مسیح سے ہیں، وہ ایک بار ناراض ہو گئے کہ آپ حضور کی اہل بیت ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹا کر فرمائے نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ کام کرتے رہیں، اور میرے مرشد و مربی وظیفہ بتاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وضو ہو یا نہ ہو، اپنے دل میں خیال رکھیں، میرا دل ذکر کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہتھکار وال دلیار وال، صبح کے وقت یا عشاء کے بعد مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو کے ساتھ چسپان کریں اور خیال کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے فیض حضور سجن سائیں کے سینے سے ہو کر ہمارے سینے میں آ رہا ہے، اور دل ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ چند ابھی مشق کر لیں، تھوڑی آنکھیں بند کریں، سارے دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں کو بند کریں اور خیال کریں کہ حضور سجن سائیں سرکار ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سینے سے فیض ہمارے سینے میں آ رہا ہے۔ دل ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ بس چند میں اس طرح آپ ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا دل کی دنیا بدلے گی۔ اور میں نے جو آپ کو ترغیب دی ہے، یہاں لنگر بھی بچوں کا پکتا ہے، تو اپنے صدقہ خیرات اپنی زکوٰۃ میں سے جو بھی حصہ بنے اس مدرسے کے نام اس لسٹ میں شامل کر لیں۔ خیر کا یہ تعاون ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے اس پیسے سے جب ایک عالم الحافظ بنے گا تو جب تک وہ قرآن سناتا رہے گا، جب تک وہ حدیث پڑھتا رہے گا، جب وہ آپ کے پیسے کی وجہ سے عالم بنا، یعنی اس کا لنگر پکتا رہا، تو تب تک اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا نفع والا سودا ہے، اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا